السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، برنامج لا تسبو، گالی مت دو، اسی سلسلے کی ایک کڑی یہ بھی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تسبو ورقہ، ورقہ ابن نوفل کو گالی مت دو، فإنه قد كان أسلم فإني رأيت له جنة أو جنتين، کیونکہ میں نے ورقہ کے لیے ایک جنت یا دو جنت دیکھی ہے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ ورقہ ابن نوفل کون تھے؟ وحی کا جب نزول ہوا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس واپس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے کمبل اڑھا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چادر ڈال دی گئی۔ آپ کو جب افاقہ ہوا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا کے اندر جو کچھ ہوا تھا اس کا پورا ماجرا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے بیان فرمایا۔ وہ لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ ابن نوفل کے پاس گئی، اور ورقہ ابن نوفل خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے۔ ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی القرشی الاسدی، یہ ان کا نسب نامہ حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے اپنی مایہ ناز کتاب الاصابہ فی تمیز الصحابہ کے اندر ذکر کیا ہے۔ جلد نمبر 6 ہے، صفحہ 609۔ تو ورقہ ابن نوفل کے پاس خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی سب کچھ بتلایا۔ تو ورقہ ابن نوفل نے کہا کہ یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ کے پاس آتا تھا، اور آپ نبی ہونے والے ہیں، اور کاش کہ اس وقت میں زندہ ہوتا جب آپ کو آپ کی قوم نکال دے گی، لَنَصَرْتُكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا، تو میں آپ کی بھرپور اس وقت مدد کرتا۔ اور پھر چند ہی دن کے بعد یا کچھ دنوں کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال کے بعد ان کو بہتر حالت میں دیکھا۔ ایک روایت موجود ہے، یہ بزار کی ہے اور مرسل ہے، اور ابن لہیہ کے حوالے سے ان کے طریق سے احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بھی ذکر کی ہے۔ وہ روایت اس طرح سے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انتقال کر جانے کے بعد قد رأیتہ، میں نے انہیں دیکھا، فرأیت علیہ ثیابا بیضا، تو ان پر میں نے سفید پوشاک دیکھا، فاحسبہ لو کان من اہل النار، میرا خیال یہ ہے کہ اگر وہ جہنمی ہوتے، لم یکن علیہ ثیاب بیض، تو ان پر سفید پوشاک نہیں ہوتا۔ اسے بھی ابن حجر رحمہ اللہ نے الاصابہ فی تمیز الصحابہ کے اندر ذکر کیا ہے، جلد نمبر 6 صفحہ 609۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ورقہ کو گالی مت دو، فإنی رأیت لہ جنۃ و جنتین، کیونکہ ورقہ ابن نوفل کے لیے میں نے ایک جنت یا دو جنت دیکھی ہے۔ یہ روایت جو میں نے ذکر کی ہے یہ مستدرک الحاکم کی ہے، جلد نمبر 2 صفحہ 666 پہ موجود ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو قوی قرار دیا ہے۔ سلسلۃ الحدیث الصحیحہ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں، حدیث کا نمبر ہے 405، اور مستدرک الحاکم میں حدیث کا نمبر ہے 4211۔ تو یہ ورقہ ابن نوفل کے تعلق سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ورقہ کو گالی مت دو، کیونکہ میں نے ان کے لیے ایک جنت یا دو جنت دیکھی ہے۔ اور ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے کہ ورقہ کے ایک بھائی نے کسی آدمی کو گالی دیا، تو اس دوسرے شخص نے جب ورقہ ابن نوفل کے بھائی کو گالی دیا تو خود ورقہ ابن نوفل کو بھی گھسیٹ لیا
اور ان کو بھی اس نے گالی دیا۔ تو ورقہ ابن نوفل کے بھائی کو گالی دینے کے بجائے ورقہ ابن نوفل کو اس نے دے دیا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ورقہ کو گالی مت دو، کیونکہ میں نے اس کے لیے ایک جنت یا دو جنت دیکھی ہے۔ گویا کہ وہ جنتی تھے، اور جنتی آدمی جب ہے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے۔ تو جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو اس سے ہمیں اور آپ کو بھی راضی رہنا چاہیے۔ ایسا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اسے گالی بکیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اپنی زبان کو پاک رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم وہ بات کہیں جس سے اللہ اور اس کے رسول خوش ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔